ایک جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشریف فرما تھے اور آپس کے اندر یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو ہم خوب شوق اور ذوق کے ساتھ اس عمل کو کریں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جہاد مجھ کو پسند ہے، قتال کا عمل مجھ کو پسند ہے۔ وہ لوگ جو میرے راستے کے اندر جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کے وہ مجھ کو عزیز ہیں، محبوب ہیں۔ سیسہ پلائی ہوئی دیوار وہی فوج ہو سکتی ہے، وہی لشکر ہو سکتا ہے کہ جن کا مقصد ایک ہو، سفر ایک ہو، ان کی منزل ایک ہو، ان کے اندر اتحاد آ جاتا ہے، ان کے دل آپس کے اندر جڑ جاتے ہیں۔ جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے اور جہد کوشش کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے انتہائی کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، وقت کے ذریعے بھی ہوتا ہے، مال کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور جہاد جان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تلوار کے ساتھ، جس کو قتال فی سبیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں غلبہ حق کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں، دنیا کے اندر سے شرک اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ جب وہ مارے جاتے ہیں، ان کی شہادت مقبول ہو جاتی ہے، تو ان شہداء کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر مارے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے اس کا شعور تم کو نہیں ہے۔ ایک آیت کا یہ مفہوم ہے کہ شہداء کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور شہادت کا جام نوش فرما لیتے ہیں، شہادت ان کی مقبول ہو جاتی ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے لڑنے والے ہوتے ہیں، تو جنت کے اندر اللہ رب العالمین ان شہداء کی روحوں کو سبز قسم کے پرندوں کے پیٹوں کے اندر رکھتا ہے۔ جنت کے اندر یہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، چرتے ہیں، چگتے ہیں، اور جب شام ہو جاتی تو واپس آ جاتے ہیں، اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی قندیلوں کے اندر آرام کرتے ہیں۔ اہل جنت کو جنت میں اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دے گا، وہ راضی ہو جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے، آسودہ حال ہو جائیں گے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ اہل جنت سے یہ بات پوچھے گا، اے لوگو تمہیں اور کیا چاہیے؟ جنت کے اندر سے صرف شہداء ایسے لوگ ہوں گے جو ایک عجیب خواہش کا اظہار کریں گے، اور خواہش یہ ہوگی کہ ہم دنیا کے اندر واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن بینک بیلنس بڑھانے کے لیے نہیں، دنیا کو کمانے کے لیے نہیں، اور اپنے مال و جائیداد میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں۔ ان کی خواہش ہوگی یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیج دے، ہم دوبارہ سے تیرے راستے میں لڑنا چاہتے ہیں، دوبارہ سے شہید ہونا چاہتے ہیں۔ آخر شہادت کے اندر وہ کیا چیز ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ سے جنت سے دنیا میں آنا چاہتے ہیں؟ علماء نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ جہاد و قتال کی نیکی ہے تو بڑی مشکل، لیکن جس وقت ایک مجاہد کو آخری گولی لگتی ہے، آخری زخم لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کی سانس نکلتی ہے، روح پرواز کرتی ہے، تو آخری زخم کی وجہ سے اس کو جو سرور ملتا ہے، جو لذت ملتی ہے، جو مزہ آتا ہے، جو لطف آتا ہے، اس لطف کو، اس مزے کو، سرور کو حاصل کرنے کے لیے یہ پھر سے دنیا میں آنا چاہتا ہے، یہ پھر سے جہاد کرنا چاہتا ہے، یہ پھر سے اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہے۔ اور ایک جواب علماء نے یہ بھی دیا کہ جس وقت ایک مجاہد کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور اس کا سفر آخرت شروع ہوتا ہے، تو آخرت کے اندر ابتداءً جو اس کا اللہ کی طرف سے، شہداء کی طرف سے، اہل ایمان کی طرف سے، اور وہاں پر موجود فرشتوں کی طرف سے، حوروں کی طرف سے جو ابتداءً پرتپاک استقبال ہوتا ہے، اس استقبال کے مزوں کو لوٹنے کے لیے دوبارہ سے دنیا میں آنا چاہتا ہے، پھر سے اللہ کے راستے میں لڑنا چاہتا ہے، پھر سے شہید ہونا چاہتا ہے۔ اور ایک تیسرا قول بھی علماء نے کیا ہے کہ شہید کو جنت کے اندر بہت احساس ملے گا، بہت مقام ملے گا اس شہادت کی وجہ سے، تو اب دنیا کے اندر دوبارہ بطور شکریہ کے شہید ہونے کے لیے آنا چاہتا ہے کہ شہادت وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے جنت کے اندر بہت کچھ انعامات مل گئے۔ محترم سامعین، ہمیں یہ بات یاد کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے جہاد کا فلسفہ خون خرابہ کرنا ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح کے کفار وہ جنگ کرتے ہیں تیر کو حاصل کرنے کے لیے، ملکوں کو دبانے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے، دنیا کے اوپر اپنی دھاک کو بٹھانے کے لیے، مسلمانوں کے جہاد کا فلسفہ یہ ہے کہ بندوں کی خدائی سے نکال کر کے بندوں کو ان کے رب کی خدائی کے اندر دیا جائے۔ مسلمانوں کے جہاد کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر سے شرک کا خاتمہ کیا جائے۔ مسلمانوں کے جہاد کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر سے ظلم کے نظام کو ختم کر دیا جائے اور دنیا کے اندر توحید کے نظام کو غالب کیا جائے۔ مسلمانوں کے جہاد کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر عدل اور انصاف کو قائم کیا جائے۔ محترم سامعین، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کی یہ ہدایت بھی ہے کہ اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا لو کہ تم کفار کے سامنے تین باتیں رکھ سکو۔ پہلے یہ کہ کافرو مسلمان ہو جاؤ، پہلے تم
اپنے طور طریقوں کے مطابق حکومت کرتے تھے، اب قرآن و سنت کے مطابق تم حکومت کرو گے، دنیا کے اندر بھی تمہاری کامیابی ہو جائے گی اور آخرت کے اندر بھی تمہاری کامیابی ہو جائے گی۔ اگر یہ بات تسلیم کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ تسلیم نہ کریں تو پھر کفار کے سامنے دوسری رائے رکھو کہ ماتحت ہو کر کے زندگی گزارنی ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے، جزیہ دے کر کے زندگی گزارنی ہے۔ یہ بات تسلیم کر لیں تو ٹھیک ہے، یہ بھی تسلیم نہ کریں تو پھر ان کے سامنے تیسری بات رکھو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا ہمیں یہ حکم ہے کہ مسلمانوں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ان کے لیے تم اپنی قوت کو تیار رکھو، تم مضبوط ہو جاؤ، اپنے آپ کو مضبوط کر لو، افرادی قوت کے لحاظ سے بھی اور اسی طرح اسلحے اور سامان کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو تم مضبوط کر لو۔ محترم سامعین، ہمیں یہ بات یاد کرنی چاہیے اور یہ بات ہمیں سیکھنی چاہیے کہ آج کفار نے میڈیا کے ذریعے سے یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاد ایک دہشت گردی ہے، یہ ایک ظلم کا راستہ ہے، اور بعض مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو یہ بات سیکھنی چاہیے کہ جس قرآن کے اوپر ہمارے ایمان ہے، اس کے اندر سینکڑوں آیات کے تعلق جہاد کے بارے میں، سورہ توبہ کو دیکھیے اور سورہ انفال کو پڑھیے، سورہ صف کو پڑھیے اور سورہ آل عمران کو پڑھیے، جس کے اندر احد کا تذکرہ ہے۔ سینکڑوں آیات ہیں جو جہاد کے بارے میں، جو قتال کے بارے میں ہیں۔ اسی طرح جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک مجاہد نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کوئی درہم نہیں تھا، کوئی دینار نہیں تھا، کوئی مال نہیں تھا، لیکن 9 تلواریں لٹک رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی موجود ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی یہ صفت تھی کہ رات کو مسلح کے اوپر ہوا کرتے تھے اور دن کے اندر وہ جہاد کے میدانوں کے اندر ہوا کرتے تھے۔ شہادت کی تمنا ہر صحابی کے دل کے اندر ہوا کرتے تھے۔ آج دنیا کے اندر جو ہم دنیا کے نقشے کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں، یہ جو 57 اسلامی ممالک، ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کو صحابہ نے، جن کو تابعین نے، جن کو تبع تابعین نے فتح کیا تھا، لیکن جس وقت ہم نے جہاد کے راستے کو چھوڑا، قتال کے راستے کو چھوڑا، ہم کمزور ہو گئے، ہم اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، ہمارے ملک کے ٹکڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور بنگلہ دیش ایک الگ ملک بن جاتا ہے، بلوچستان کو الگ کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ ہمیں تو یہ ہدایت ہے کہ ہم بھارت کو بھی مسلمان کرنے کا سوچیں، امریکہ کو بھی مسلمان کرنے کا سوچیں اور پوری دنیا کو مسلمان کرنے کے بارے میں سوچیں، نہ یہ کہ ہمارے اپنے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو جائیں۔ ہمارے نبی کس قدر ایک مجاہد نبی تھے، ذرا غور کیجیے۔ 2 ہجری کو مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی لڑائی ہوتی ہے، بدر کے میدان کے اندر جنگ ہوتی ہے کفار کے ساتھ اور مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں۔ پھر 10 ہجری کو دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما جاتے ہیں۔ تو ان 8 سالہ دور کے اندر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی کے اوپر کہ 57 تو وہ جنگیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 27 تو وہ جنگیں ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے، جن کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور 57 وہ جنگیں جن کو سریہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکمت کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے مدینہ کے اندر رہ گئے تھے اور کسی اور کو جہاد کے اندر صاحب لشکر بنا کر کے، کمانڈر بنا کر کے بھیج دیا تھا۔ ایسے لشکروں کی تعداد 57 ہے۔ اب 27 کو اور 57 کو تھوڑا سا جمع کیجئے، 80 یا 82 تعداد بن جاتی ہے۔ اب 80 یا 82 کو 8 سالہ دور کے اوپر ذرا تقسیم کیجئے تو ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد یا ہر 2.5 مہینے کے بعد مدینہ سے ایک جہادی وفد نکلا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خود نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ محترم دوستو، محترم سامعین، یہ جہاد کا راستہ ایک عزت کا راستہ ہے، یہ قتال کا راستہ ایک غلبے کا راستہ ہے، یہ الہ کلمت اللہ کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، ان سینکڑوں احادیث کے اوپر اور سینکڑوں آیات کے اوپر جو قتال کے بارے میں ہیں، عمل کرنے کی صورت کیا ہے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اسلامی نظام کو نافذ کر دیں، پھر جو اسلامی حکمران ہوگا وہ جہاد و قتال کی ذمہ داریوں کو خود سنبھالے گا۔ ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ جہاں پر جس خطے کے اندر مسلمانوں کو ضرورت ہے وہاں پر آدمی جہاد کے لیے چلا جائے، اور ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی خود نہ جا سکتا ہو تو کسی اور کو بھیج دے، اس کے گھر کے اخراجات کا انتظام خود اٹھا لے۔ اور ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی صورت یہ ہے کہ جہاد کے لیے انسان چندہ کرنے کا اہتمام کرے۔ ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ جہاد کو موضوع انسان بنائے، اس موضوع کے اوپر بھی تقاریر کرے اور لوگوں کو فلسفہ جہاد سمجھائے کہ مسلمانوں کو فلسفہ جہاد کھوپڑیوں کو مینار بنانا نہیں ہوتا، بلکہ عدل کو قائم کرنا ہوتا ہے، انصاف کو قائم کرنا ہوتا ہے، دنیا سے ظلم کو ختم کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانا ہوتا ہے اور جہنم کے راستے سے ان کو بچانا ہوتا ہے۔ ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک انسان جو لکھ سکتا ہے تو تحریر کے ذریعے سے وہ دنیا کے سامنے فلسفہ جہاد لائے کہ مسلمانوں کا فلسفہ جہاد کیا ہوتا ہے۔ اور ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی دعا کرے، یا اللہ جہاں پر مسلمان مجاہدین تیرے راستے کے اندر لڑائی کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو مدد اور ان کی نصرت فرما۔ اور ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان نیت کر لے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نہ جہاد کیا اور نہ جہاد کی نیت کی تو وہ منافقت کی موت مارا۔ ہم یہ نیت کرتے ہیں، ہم یہ عزم کرتے ہیں، ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ جب بھی اسلام کے لیے خون بہانے کی ضرورت پیش آئی تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کی طرح قرآن و سنت کو سیکھنے کی اور صحابہ کی طرح اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔